اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الدرس الرابع عشر المبتدأ والخبر. القسم الثالث والرابع من المرفوعات المبتدأ والخبر ففيها مباحث. تعريف المبتدأ هو اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة مسند إليه. تعريف الخبر هو ما أسند إلى المبتدأ متمما معناه نحو قوله عليه السلام الزهد ثروة. وهل من عالم في الدار ولا يخفى أن عامل الرفع فيهما معنوي وهو الابتداء الى آخرہ. خوب آگا. موضوع گفتگو اصل میں مقصد اول ہے، جیسا کہ صاحب کتاب نے کہا کہ ہمارے 3 مقاصد ہیں اس کے اندر. مقصد اول فی المرفوعات ہیں. بیان کیا گیا کہ وہ 8 ہیں کہ جن کا پہلا فاعل اور دوسرا نائب فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ. تیسرا اور چوتھا ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان بہرحال جو ہے وہ ملازمہ ہے، صحیح ہے، ان دونوں کے درمیان تلازم ہے، صحیح ہے. مبتدا ہو اور خبر نہ ہو، یا خبر ہو اور مبتدا نہ ہو، ایسا نہیں ہے. بہرحال ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا اسی لیے لگے ہاتھ دونوں کو ایک ساتھ بیان کریں گے. مرحلہ اول میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آگا ہم نے ان دونوں کے سلسلے میں چند ایک مباحث کو قرار دیا ہے، چند ایک مبحث ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ان دونوں کی تعریف کو بیان کریں گے. پھر ان دونوں کے بارے میں اصل اصول کیا ہے، قاعدہ کلیہ کیا ہے، وہ بیان کریں گے. ثانیاً اسی بیان شدہ قاعدے سے استثنائی موارد کو بیان کریں گے کہ مثلاً اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو، قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو. یہ لیکن کلام عرب میں نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے، تو کیوں اور کیسے، یہ استثناء ہے جس کو بیان کریں گے. اس سلسلے میں چند ایک نکات ہیں، اور ہیڈنگ میں المبتدا والخبر کے آگے بریکٹ میں 1 لکھا، اس کا مطلب بحث ابھی جاری رہے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کہاں پہنچتے ہیں. الدرس الرابع عشر، 14واں درس جو ہے المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر ہیں. القسم الثالث والرابع من المرفوعات، قسم ثالث اور قسم رابع مرفوعات میں سے المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر ہیں. ففیہما، تو بس اس مبتدا اور خبر میں مباحث، چند مباحث ہیں. تعریف المبتدا، مبتدا کی تعریف. خوب ہم کتاب عوامل میں بھی بار بار مبتدا کا لفظ سن رہے تھے، لیکن اب ایک مرتبہ آفیشلی طریقے سے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے مبتدا اور خبر کی تعریف آ رہی ہے، اسی طرح جس طرح فاعل کی تعریف آئی. کیونکہ کتاب العوامل میں جو زاویہ کتابت ہے، جو زاویہ تصنیف ہے یا زاویہ تالیف ہے، جو بھی بولیں، وہ اس طریقے سے ہے کہ عوامل کو ذکر کرنا ہے. کلام عرب میں کون سے وہ کلمات ہیں کہ جو عامل بنتے ہیں. اب چونکہ فاعل عامل نہیں ہے، لہذا فاعل کو فعل کے ضمن میں ذکر کیا تھا انہوں نے. فعل عامل ہے اور فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، تو فاعل کے بارے میں زیادہ نہیں بتا پائے وہاں پر. اسی طریقے سے جناب علی مبتدا اور خبر یہ دونوں معمول ہیں بربنائے قول مشہور. اگرچہ کتاب سیوطی میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ اس کے اندر کئی ایک اقوال ہیں مبتدا اور خبر کے بارے میں، کہ آیا مبتدا اور خبر میں سے
یہ دونوں جو معمول ہیں ان دونوں پہ جو رفع آتا ہے تو ان کا عامل کون ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ ان کا عامل جو ہے، جو مشہور قول ہے وہ یہ کہ عامل معنوی ہے، جیسا کہ ہم نے وہاں پہ پڑھا بھی تھا کتاب العوامل کے بالکل آخری صفحے کے اندر کہ عوامل معنوی دو ہیں، ایک فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، ایک مبتدا اور خبر کو دیتا ہے وہ. تو ایک قول تو دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے عامل ہیں، مبتدا خبر کو رفع دیتا ہے اور خبر جو ہے مبتدا کو رفع دیتی ہے. یہ بھی ایک قول ہے، اور بھی چند ایک قول ہیں جو بہرحال کتابوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ عامل کا، مبتدا کا عامل تو عامل معنوی ہے لیکن خبر کا عامل یہی مبتدا ہے. یہ بھی قول ہے، کوئی 7-8 قول ہیں تقریباً علماء نحوت کے، بہرحال فرضی ہیں یہ. ابھی ہم جس قول پر ہم ہیں وہ یہی ہے کہ ان دونوں کا عامل معنوی ہے. جب عامل معنوی ہے تو یہ ہے معمول، جب معمول ہیں تو کتاب عوامل میں اس کا کوئی کام ہی نہیں تھا، وہاں تو عامل کی گفتگو تھی. اب یہاں پر کلی طریقے سے نحو کے مطالب سے بحث کر رہے ہیں تو بہرحال مبتدا اور خبر کی تعریف کو آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں. تو تعریف کا آغاز کرتے ہیں. ہو اسمن، مبتدا کیا ہے آغا؟ ایک اسم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسم کہہ دیا تو اب فعل کبھی مبتدا نہیں بنے گا، حرف کبھی مبتدا نہیں بنے گا. ٹھیک، اسمن. پھر یہ جو اب بریکٹ میں لا رہے ہیں یہ نسخوں کے اندر نہیں ہے، ہدایہ کے متداولہ نسخوں کے اندر یہ لفظ مرفوع نہیں ہے. انہوں نے لفظ استعمال کیا بس اسم مجرد. مرفوع کیوں نہیں ذکر کرتے وہ نیچے والی عبارت میں عرض کروں گا، لیکن آغا اشرف گن اپنے اس نسخے کے اندر لفظ مرفوع کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں آغا مرفوع ہوتا ہے مرفوع. بابا لکھو اسم مرفوع، مبتدا ایک اسم ہوتا ہے کہ جو مرفوع، اس کا مطلب مبتدا منصوب نہیں ہوگا، مبتدا مجرور بھی نہیں ہوگا. ہاں، مجرد عن العوامل اللفظیۃ، اس پر داخل ہونے والا عامل لفظی نہیں ہوگا، عامل لفظی نہیں ہوگا، عامل معنوی ہوگا، کیونکہ لفظیہ کے مقابلے میں ہوتے ہیں معنویہ. مجرد ایسا اسم کہ جو خالی کیا گیا ہوا ہوگا، عن العوامل اللفظیۃ، عوامل لفظیہ سے. تو آغا شیرف گن آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ آغا یہاں پر آپ کو قید بڑھانے کی ضرورت تھی، اور وہ قید یہ ہے غیر زائدتی. صحیح ہے، عوامل لفظیہ غیر زائدہ سے خالی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ زائدہ عامل لفظی اس پر آ سکتا ہے، عامل لفظیہ زائدہ اس پر آ سکتا ہے. اب اس کی مثال نیچے آ رہی ہے. ہاں، اس لیے کیونکہ غیر مضاف ہے، الزائدتی مضاف الیہ ہے. الف لام آ گیا نا، الف لام لگا ہوا نا. ٹھیک، عن العوامل اللفظیۃ غیر الزائدۃ، غیر زائدہ. مسند، خوب، اسم موصوف، مرفوع صفت اول، مجرد صفت ثانی، مسند صفت ثالث. 3 صفتیں آ گئی. مبتدا ایک ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو مرفوع ہوتا ہے 1، مجرد ہوتا ہے 2، مسند الیہ ہوتا ہے 3. اس کا مطلب مبتدا کبھی مسند نہیں ہوگا. صحیح ہے، مسند الیہ ہوتا ہے. خوب، یہاں پر الحمدللہ مبتدا کی تعریف ختم. اب خبر کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ انہوں نے مبتدا کی مثال نہیں دی. کہہ رہے ہیں کہ آقا ہم خبر کی تعریف کر دیتے ہیں پھر ایک ساتھ مثال دے دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے خبر کی تعریف میں ہمیں خبر کی مثال تو دینی ہوگی تو مبتدا کی تو لازمی دینی ہوگی، لہذا ایک تیر میں 2 شکار. تعریف الخبر، خبر کی تعریف. ہو، یہ خبر، ما وہ چیز ہے، اسند الی المبتدئی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی نسبت دی جاتی ہے خبر کی جانب. مبتدا وہ ہے کہ جو خبر وہ ہے کہ جو مبتدا کے لیے مسند ہے. خبر وہ چیز ہے کہ جس کی نسبت دی جاتی ہے مبتدا کی جانب
در آن حالی کے متممن معناہو، متممن منصوب ہے، حال بن رہا ہے یہ ترکیب میں، اور اس کا ذوالحال لفظ اسندہ کے اندر موجود ضمیر ہوا ہے، اس حال میں کہ وہ چیز کہ جس کی نسبت مبتدا کی طرف دی گئی ہوتی ہے وہ تمام کرنے والی ہوتی ہے، یعنی یہ خبر مکمل کرنے والی ہوتی ہے، تمام کرنے والی ہوتی ہے معناہو، اس مبتدا کے معنی کو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، مبتدا سے جو بات چلی وہ ناقص ہے، خبر اس کو مکمل کر دیتی ہے۔ زیدن، کیا زیدن؟ قائمن، تو قائمن نے آ کے زید کے معنی کو مکمل کر دیا ہے۔ تعریف الخبری، خبر کی تعریف، ہو وما، خبر وہ چیز ہے اسندہ جس کی نسبت دی جاتی ہے الی المبتدا، مبتدا کی جانب، متممن در آن حالی کہ وہ خبر متمم ہوتی ہے، مکمل کرنے والی ہوتی ہے، معناہو، اس مبتدا کے معنی کو، نحو قولہ علیہ السلام۔ مثال میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی من کتاب نہج البلاغہ، کتاب نہج البلاغہ سے کسار الحکم کے اندر چوتھی حکمت ہے، الزہد ثروۃ، زہد ثروت ہے۔ آسان معنی زہد کا ہے دنیا سے بے رغبتی، تھوڑا سا تفصیل میں جائیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی، یہ ہے زہد۔ کبھی کبھار یہ دو چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، ایک ہے عیسائیوں کے ہاں اور یہودیوں کے ہاں رہبانیت، وہ بھی دنیا سے بے رغبتی ہے لیکن وہ زہد نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، وہ ادھر جا کے کسی گرجا گھر میں، کسی چرچ میں، کسی عبادت خانے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، پھر وہ معمولات زندگی کے اندر جس طرح ایک عام بشر زندگی بسر کرتا ہے کہ صبح اٹھتا ہے، کمانے جاتا ہے، بیوی رکھتا ہے، بچے رکھتا ہے، ماں باپ رکھتا ہے، سارا خاندان رکھتا ہے، کھاتا پلاتا ہے، دنیا کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ساری چیزیں ایک عام بشر کی طرح کرتا ہے، وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہم ہیں، ایک خدا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے ہاں رہبانیت ممنوع ہے، منع ہے، منع کیا گیا اس چیز سے کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں، دنیا والوں سے کٹ۔ باقاعدہ روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہے اس معاملے کو لے کر ہیں کہ کبھی کبھار ائمہ معصومین یا رسول اللہ سے اس طرح سے منقول ہے یہ حالت کہ مسجد میں وارد ہوئے، داخل ہوئے تو دیکھا ایک بندہ جو ہے وہ جانماز پہ بیٹھا، تو میں اس کو اپنے لفظوں میں اس طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ کہ بھائی تمہیں کوئی کام کاج نہیں ہے کیا؟ صحیح ہے صحیح ہے، وہ اسی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہے تم ادھر؟ عبادت کر رہا ہوں، جاؤ کام کاج کرو، وہ بھی عبادت ہے، عبادت صرف مصلی پہ بیٹھنے کا کام نام تھوڑی ہے، عبادت کے معنی میں وسعت ہے، جاؤ جا کے کام کرو، کمانا، اپنے پاس پیسے رکھنا، ان پیسوں کو راہ خدا میں خرچ کرنا، اپنے خاندان پہ خرچ کرنا، اپنے والدین پہ، اپنے یہ ساری چیزیں عبادتیں ہیں، تو وہ رہبانیت ہے جسے اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اسلام کے اندر زہد ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی، اس کو کہتے ہیں زہد، ٹھیک ہے نا؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زہد دولت ہے آغا، زہد بہت بڑی دولت ہے، یعنی یہ زیادہ شخص ثواب کا مستحق ہے، خدا کے پاس اس کا اجر اور زیادہ ہے، اس کا خدا کے ہاں جو ہے وہ مال و ملکیت اور زیادہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جتنا خدا نے اجازت دی تھی دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کیا شکرانے کے طور پر، البتہ تھی بے رغبتی دنیا سے، آخرت کے لیے جتنا ضروری تھا اتنا لیا، یہ اس سے بڑی اور دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا اکاؤنٹ زیادہ بنتا جا رہا ہے، مال و دولت اس کا زیادہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، دنیا سے جو جتنا زیادہ بے رغبت ہے آخرت میں اس کے لیے اتنا زیادہ اجر ہے۔ شاہد مثال ہماری اس مثال کے اندر دونوں لفظ ہیں، لفظ الزہد بھی ہے، لفظ ثروتن بھی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ لفظ الزہد یہ بطور مثال لے کر آئے ہیں مبتدا،
اسم بھی ہے، الف لام داخل ہے، ٹھیک ہے آگا، مرفوع بھی ہے، میں نے پڑھا. اچھا اس سے پہلے کوئی عوامل لفظیہ بھی نہیں ہے، ابتدائی زہد سے ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہی وہ لفظ زہد ہے کہ جو مسند الیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ ثروت کی اسی کی طرف نسبت ہے. الزہد خالی ناقص ہے، کچھ نہیں سمجھا رہا، الٹا سوال پیدا کرے گا، الزہد کیا زہد؟ ثروت نے آ کے اس کا معنی کا مکمل بھی کیا نا. تو زہد پر مبتدا کی تعریف کو ہم نے تطبیق دی. اب ہم لفظ ثروت کی طرف آتے ہیں. یہ ثروت وہ چیز ہے جس کی نسبت دی گئی ہے الزہد مبتدا کی طرف، اس حال میں کہ یہی لفظ ثروت اسی زہد کے معنی کو مکمل بھی کر رہا ہے. دونوں کی تعریفیں اس پہ صدق آ گئی. اب لگے آتے ایک اور مثال بھی دے رہے ہیں، اور یہ مثالیں فقط اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ جو اوپر ہم نے گفتگو کی کہ آغا شیرف گن نے بریکٹ کے اندر لفظ مرفوع کا اضافہ کیا، عوامل لفظیہ کے بعد غیر زائدتی کا اضافہ کیا، تو اب جو مثال آ رہی ہے یہ اس کے اندر شامل ہو جائے. وَهَلْ مِنْ عَالِمٍ فِي الدَّارِ، یہ ایک عجیب مثال ہے. اس کا لفظی ترجمہ ہوگا آیا کوئی عالم ہے گھر میں؟ سوال، آیا گھر میں کوئی عالم ہے؟ ترکیب حل حرف ہے، نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ، لہذا اس کی کوئی ترکیب نہیں ہے، نکال دیں. من حرف جار، عالم مجرور لفظاً، لفظاً مجرور ہے نا من کی وجہ سے، جار مجرور دونوں مل کر محلاً مرفوع. لفظاً تو ہو نہیں سکتے کیونکہ من داخل ہو گیا عالم پر، تو یہ جار مجرور فی محل رفع کے محل میں ہے، محلاً مرفوع ہے. کیوں؟ علی انہ ہوا مبتدا، یہ مبتدا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ آغا نے مرفوع کی وہاں پر قید بڑھائی تھی، صاحب ہدایہ نے نہیں ڈالی. صاحب ہدایہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو کہ کوئی شخص آ کر من عالمین کی وجہ سے اعتراض کرے، بولے یار آپ نے کیسے جو ہے وہ کہا کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، عالمین تو مجرور ہے. تو آغا نے کہا نہیں، مرفوع کی قید بڑھاؤ، اسی لیے کہ یہ لفظاً مجرور ہے لیکن ہے تو محلاً مرفوع نا، مبتدا مرفوع ہی ہوتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. من عالمین. خوب، اب دوسرا سوال، دوسری بات، غیر زائدتی. آپ کو یہ تو کہنے گا کہ آگا آپ کی تعریف پر اعتراض آ جاتا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ مجرد عن العوامل اللفظیہ، وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہونا چاہیے، جبکہ من آ گیا یہ تو عوامل لفظیہ میں سے، تو اسی لیے آگا شرف گن نے کہا ہم نے قید بھی بڑھا دی تھی کہ وہ غیر زائدہ ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ لفظ جو من ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے، یہ من زائدہ ہے، یعنی ان عوامل لفظیہ سے خالی ہوگا مبتدا کہ جو غیر زائدہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو زائدہ نہ ہو وہ نہیں آ سکتا، زائدہ آ سکتا ہے. ہاں، نفی اس بات، مائنس انٹو مائنس پلس، یہ والی بات ہے یہاں پر. مجرد ایک نفی ہے، غیر دوسری نفی ہے. یہ جو کہا نا مجرد یعنی خالی ہو غیر زائدہ سے، یعنی زائدہ آ سکتا ہے، تو یہ من زائدہ ہے. اسی لیے بعض بلکہ موٹی ترکیب یہی ہے جہاں تک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو حرف جر زائد ہوتا ہے نا، وہ جار مجرور پھر کسی سے متعلق نہیں ہوتے. اسی لیے میں نے ابھی ترکیب کیا کی تھی کہ من عالم جار مجرور، یہ یہاں پر لفظ عالم لفظاً مجرور ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ من اور عالم دونوں مل کر محلاً مرفوع ہیں کیونکہ مبتدا ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کسی سے متعلق ہو رہے ہیں، کیونکہ مشہور قول یہی ہے کہ جو حرف زائد ہوتا ہے وہ کسی سے متعلق نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ اور کوئی اتنا زیادہ اس کے اندر مطلب نہیں کہ اس کی طرف ہم پھیلیں، بس یہاں پر روکتے ہیں. پھر آئیے فدار، یہ خبر کی مثال ہے. فدار میں فی حرف جر، الداری مجرور، جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر خبر. فدار جار مجرور متعلق ہوں گے محذوف سے، محذوف وہ کیا؟ استقرہ. استقرہ نکالو، یا جیسے ہم نکالتے تھے موجود وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ابھی تو یہاں پر گفتگو آئے گی بھی صحیح اس پہ. جاندار علیہ السلام آغا، ٹھیک ہے آغا. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آ گئی، وہ یہ کہ خبر کے لیے کوئی چیز خاص نہیں ہے کہ خبر اسم ہو یا خبر فعل ہو. ہاں، ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ بھی انہوں نے نہیں کہا یہاں پر کہ مرفوع ہو.
کیونکہ آپ کہیں لٹک نہ جائیں اس مطلب میں. اگرچہ یہ طے ہے کہ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے لیکن وہی لفظوں والا مسئلہ نہ ہو جائے. اب ہم کیا کہیں گے؟ فدار جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر خبر بنیں گے. اگر میں ڈیپلی ترکیب کروں تو وہ اس طریقے سے بنے گی. کہیں گے فی حرف جر الداری مجرور لفظاً، جار مجرور متعلق لفظ استقرہ. استقرہ ہے فعل، اس کے اندر ہے ایک ضمیر ہوا، وہ ضمیر پلٹ رہی ہے عالم کی طرف. استقرہ فعل اپنے فاعل ہوا اور اپنے متعلق. اچھا یہ کون سا ظرف کیا لگا؟ ظرف مستقر، کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ جار مجرور جو عبارت میں محذوف سے متعلق ہوں وہ ظرف مستقر ہوتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ وہ استقرہ فعل اپنے فاعل اور اپنے ظرف مستقر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً، کیونکہ خبر ہے. صحیح ہے؟ ٹھیک. ولا یخفا، اور یہ بات مخفی نہ رہے کہ بصری حضرات کے ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ولا یخفا، یہ مخفی نہ رہے کہ ان عامل الرفع، رفع کا عامل فیہما اس مبتدا اور خبر میں. اگر یہ دونوں معمول ہے نا، ابھی خلاصے میں عرض کر رہا تھا میں کہ ہم نے کتاب العوامل میں بھی پڑھا تھا، دو عامل معنوی ہیں، ان میں سے ایک تھا مبتدا اور خبر کا عامل. اچھا وہ دونوں عامل کرتا کیا؟ ان دونوں کو رفع دیتا ہے. زید قائم، تو کہہ رہے ہیں ان دونوں کو رفع دینے والا کون ہے؟ ظاہراً تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو یہاں پر بتا دیتے ہیں، یہ بات آپ سے مخفی نہ رہ جائے کہ رفع کا عامل یعنی ان دونوں کو رفع دینے والا معنوی، وہ عامل معنوی ہے، لفظی نہیں ہے. خوب آگا پھر وہ ہے کیا؟ اس کو اور اگر خلاصے میں بیان کیا جائے تو وہاں بھی یہی کہا تھا وَهُوَ الْإِبْتِدَاء. ان کا ابتدا میں آنا، ان کی ابتدائیت خود ان کا عامل ہے. یہ چیز وَهُوَ الْإِبْتِدَاءُ، وہ عامل معنوی ابتدا ہے. تعریفیں ختم. اب گفتگو کر رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے بارے میں اصل کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے، ضابطہ کلی کیا ہے. خوب کس جہت سے؟ من حیث تعریفی و تنکیری. الاصل فیہما، اصل ان دونوں یعنی مبتدا اور خبر میں من حیث تعریفی و تنکیری، معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، معرفہ اور نکرہ کی حیثیت سے ان دونوں کے بارے میں قاعدہ کلیہ کیا ہے، قاعدہ اصلیہ کیا ہے. اس کو یاد رکھیے گا، بہت قیمتی چیز ہے. اصل المبتدأ ان یکون معرفتاً، مبتدا کی اصل اور مبتدا کا قانون اصلی یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. وَأَصْلُ الْخَبَرِ، اور خبر کے بارے میں اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ ان یکونا نکرتن، کہ وہ دونوں کیا ہوں آگا؟ نکرہ، وہ خبر نکرہ ہو. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو جہت انہوں نے بیان کی گئی ہے، ابھی ہم فی الحال اسی کو ملحوظ نظر رکھتے ہیں، اگرچہ اس سلسلے میں کتاب سمدیہ میں بہترین قاعدہ دیا گیا ہے. دیکھتا ہوں اگر میں اس تک پہنچ پاتا ہوں تو میں وہ آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ. فَإِن، کہہ رہے ہیں آگا ابھی اصل کیا تھی؟ اصل یہ تھی کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے اور خبر نکرہ. لیکن اگر آگا دونوں معرفہ ہوں، دونوں معرفہ ہوں تو کہہ رہے گا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ پہلے لانا چاہیں لا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کتاب ہدایہ کا زاویہ عرض کر رہا ہوں. فَإِن كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، بس اگر وہ دونوں یعنی مبتدا اور خبر دونوں کے دونوں معرفہ ہوں تو فَجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ خَبَرًا، تو آپ بنا دو ان دونوں میں سے جس کو چاہو مبتدا، جس کو چاہیں خبر بنا دیں. فَجْعَلْ، تو آپ قرار دیں، آپ بنا دیں، أَيَّهُمَا، اس مبتدا اور خبر میں سے جس کو چاہیں، شیطا یعنی جس کو چاہیں، مبتداً، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مبتدا، والآخر خبراً، اور دوسرے کو خبر. ان دونوں میں سے جس کو چاہیں مبتدا بنا دیں، جس کو چاہیں خبر بنا دیں. مثال ملاحظہ فرمائیے. اللہ تعالی الہنا، لفظ اللہ نہ فقط یہ کہ معرفہ ہے، آگا اعرف المعارف ہے، تمام معارف میں سب سے زیادہ معرفہ. اگرچہ آپ جو ہے نا بترتیب جو کہ معرفہ کی فہرست آنے والی ہے اس میں انشاءاللہ آپ جو ہے وہ پڑھیں گے تو اس کا شمار وہاں پر اعلام میں آنا چاہیے. اعلام یعنی علم، نام.
لیکن کہہ رہے ہیں کہ آقا ان عالم میں لفظ اللہ کو استثناء کریں گے، اس سے زیادہ کوئی چیز معروف نہیں ہے. اعرف المعارف کہتے ہیں، اعرف المعارف، اگرچہ وہاں پر ترتیب میں پہلی چیز ہے المضمرات، ضمیریں، صحیح ہے، ان کی بھی اپنی ایک جہت ہے بیان کی، اور پھر اس کے بعد ضمائر کے بعد وہ ضمائر میں بھی ترتیب کہتے ہیں وہ انا اور نحنو، وہ سب سے زیادہ عارف المعارف ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں مخاطب انت انتما وغیرہ، اس کے بعد کہتے ہیں ہوا غائب. یہ ضمیروں میں بھی وہ ترتیب قرار دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، جو شخص جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے وہ کسی اور کو نہیں جانتا. وہاں پہ اس طریقے سے وہ اس کی مثال بھی دیتے ہیں، انشاءاللہ عرض کروں گا وہاں پہ. خوب، تو لفظ اللہ معرفہ ہے، نہ فقط معرفہ ہے، اعرف المعارف. ٹھیک، پھر آتا ہے لفظ الہنا. تعالی تو وہی اللہ سے حال ہے، تعالی جو ہے وہ صیغہ ہے مفرد مذکر غائب از فعل ماضی از باب تفاعل، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک فعل ہے یہاں پر، اور یہ فعل جملہ حال بنے گا لفظ اللہ سے. وہ اللہ در آن حالی کے جو علو رکھتا ہے، جو بلند ہے. اب لفظ اللہ مرفوع لفظاً مبتدا، اس کے بعد آ رہا لفظ الہنا. الہنا کا تجزیہ کریں، یہ ایک لفظ نہیں ہے، دو لفظ ہیں. ایک ہے لفظ الہن اور ایک ہے نون الف ضمیر، یہ دو لفظ ہیں. لیکن یہاں پر ان دونوں کے درمیان رشتہ اضافت قائم ہے. لفظ الہ اضافہ ہو رہا ہے نا کی طرف، ٹھیک ہے. اچھا، اب ان خود لفظوں کو چیک کرتے ہیں ہم. لفظ الہن یہ نکرہ ہے بروزن لسان، اس میں ثلاثی مزید فی ہے. اس کا لفظی معنی ہے معبود، نکرہ ہے یہ. الہن یعنی معبود، کوئی معبود، ٹھیک. لیکن آغا اب چونکہ یہ لفظ الہ اضافہ ہو رہا ہے نا کی طرف، نا، اور نا ہے ضمیر، وہ تو معرفہ ہے. تو یہ اصول اور قاعدہ انشاءاللہ قریب میں آپ پڑھنے والے ہیں باب اضافت میں، کہ اگر کوئی نکرہ معرفہ کی طرف اضافہ ہو جائے تو اب وہ نکرہ نہیں رہتا، وہ معرفہ بن جاتا ہے. لفظ الہ اب معرفہ، اب نکرہ نہیں رہا، معرفہ بن گیا. اس کو ہم کہتے ہیں کسب تعریف، یہ اصطلاح وہاں پر استعمال ہوگی. کسب تعریف، اس لفظ الہ نے لفظ نا سے کسب تعریف کر لیا، وہاں سے لے لیا، معرفت کو لے لیا، خود بھی معرفہ بن گیا ہے. واضح ہو گئی بات؟ کیوں؟ کیونکہ پہلے معبود جب کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی معبود مراد ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے کہا الہنا ہمارا معبود، تو اب ہر معبود مراد نہیں ہے، فقط وہ معبود مراد ہے جس کو ہم نے اپنی طرف نسبت دے دی. وہاں پہ مثال آتی ہے، مثلا ایک مرتبہ میں کہتا ہوں غلام، ہر وہ انسان کے جو کائنات کے اندر غلام ہے، لفظ غلام اس پر صدق آئے گا. لیکن اگر میں کہہ دوں غلام زیدن، یہ اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ زید کا غلام. اب یہ غلام نکرہ نہیں رہا، معرفہ بن گیا ہے. اس نے مضاف الیہ سے کسب تعریف کو کر لیا، تعریف لے لی. کیوں؟ کیونکہ اب دنیا کا ہر غلام مراد نہیں رہا، اب فقط زید کا غلام مراد ہے. تو یہ نقطہ یہاں پر تھوڑا سا روکنا تھا، وَإِلَّا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب لفظ اللہ بھی معرفہ اور لفظ الہ بھی معرفہ، دونوں معرفہ ہو گئے. اب کیا کریں؟ کس کو مبتدا بنائیں، کس کو خبر بنائیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخِرَ خَبَرًا، جس کو چاہیں مبتدا بنا لیں، جس کو خبر بنا لیں. اللہ الہنا کہہ دیں یا الہنا اللہ کہہ دیں، یہ دونوں صحیح ہیں. لیکن یہاں پر وہ نقطہ ہے جو کتاب سمدیہ میں بیان کیا گیا ہے، اس کو میں عرض کر دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں اگر مبتدا آپ اس کو بناؤ گے کہ جو معلوم ہو سامع کو، آپ متکلم ہو نا، کلام کرنے والے ہو، تو مبتدا اس کو بناؤ کہ جس کا علم ہو سامع کو. یہ اصول اور قاعدہ دیا ہے کتاب سمدیہ والے نے، بہت بہترین ہے. اور خبر اس کو بناؤ کہ جس کا علم نہ ہو سامع کو، چاہے وہ لفظوں کے اعتبار سے معرفہ ہی کیوں نہ ہو.
مثلا معبود جس کی عبادت کی جائے، اس کا علم تو سامع کو ہوتا ہے، مجھے بھی ہے، سامع کو بھی ہے، کہ ہر انسان کسی نہ کسی کی عبادت کرتا ہے، لیکن کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو وہ سوال کرے گا کہ تمہارا معبود کون ہے؟ تو معبود کا معنی اس کے نزدیک بھی واضح ہے، میرے نزدیک بھی واضح ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں، بت کی یا اللہ کی۔ تو میں جملہ یوں بناؤں گا، الہی یا الہنا اللہ۔ واضح ہو گیا؟ کیونکہ الہ دونوں کے نزدیک واضح ہے، اللہ اس کے نزدیک واضح نہیں تھا کہ الہ کون ہے۔ کب یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ الہ کون ہے، الہ معلوم ہے، کون ہے یہ نہیں پتا، تو اللہ بعد میں لائیں گے۔ اور یہ واقعا ایسا ہی اردو میں بھی ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، سمودیہ والے نے بہترین قانون دیا۔ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی غلط نہیں ہے۔ یہ غلط کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگا ہم نحوی جہت کو دیکھ رہے ہیں، اور آگا جو سمودیہ والے ہیں وہ استعمالی جہت کو بھی ملحوظ نظر رکھ رہے ہیں، نحوی جہت کے ساتھ ساتھ وہ بھی یہی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو بھی بنا سکتے ہیں، لیکن بنانا کس کو ہے؟ پریکٹیکل۔ تو کہہ رہے ہیں اگر پریکٹیکل اس کو بنانا ہے کہ جو معلوم ہے عند السامع اس کو مبتدا بناؤ، اور جو مجہول ہے عند السامع اس کو بعد میں رکھو۔ ایک کافر آگے آ کر آپ سے پوچھتا ہے، یار یہ آپ کے یہاں اللہ 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 استعمال ہوتا ہے، یہ اللہ کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ کا پتہ ہے اس کو، لیکن اللہ کیا ہے اس سے مجہول ہے۔ تو میں کہوں گا اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے۔ اب الہنا لے کر آؤں گا بعد میں، کیونکہ الہنا کی جہت اللہ کی بنسبت اس سے وہ مجہول ہے۔ لفظ اللہ تو اس نے سنا ہے، یار یہ اللہ 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 چلتا رہتا ہے، یہ اللہ ہے کیا؟ مطلب فرض کریں کبھی کبھار ہندو قوالیاں بھی سنتے ہیں، قوالیوں میں اللہ اللہ بہت چل رہا ہے، صحیح نہیں ہے؟ یا مثلا جو ہے کوئی انڈین میوزیشین میوزک والے ہوتے ہیں، وہ علی علی بھی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں گانے میں علی 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 جا رہے ہیں۔ تو کوئی کافر ہو سکتا ہے بھئی اچھا موسیقار ہے، اس کو سنتا ہے، بڑا سریلا ہے، سب کو سنتا ہے، ایک مرتبہ اس کا گانا آ گیا جس کے اندر علی علی علی، تو علی یہ معلوم ہو گیا اس کو، علی ہے کون مثلا اس طرح۔ تو آ کر وہ کسی مسلمان سے پوچھے گا کہ مثلا جو ہے وہ یہ من علی، علی کون ہے؟ تو علی کو پہلے لائیں گے کیونکہ وہ دونوں کے نزدیک معلوم ہے۔ تو کہا جائے گا کہ مثلا اگر سنی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ علی جو ہے وہ خلیفتنا، علی ہمارا خلیفہ ہے۔ شیعوں سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے علی امامتنا، صحیح ہے، امامنا ہمارا امام ہے۔ یہ نقطہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ذہن کے اندر رکھیے گا۔ یہی جو میں نے عرض کیا سارا مطلب جو ہے وہ سیم مطلب ان ساری مثالوں کے اندر آ جائے گا۔ کس کے اندر؟ آدم و ابونا، آدم ہمارا باپ ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ جملہ درمیان میں آدم کے لیے حال ہے، آدم معرفہ ہے، ابونا بھی معرفہ ہے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا، محمد نبینا، لفظ محمد بھی معرفہ ہے، نبینا بھی معرفہ ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، لفظ اب اور لفظ نبی یہ دونوں ہیں نکرہ، نا کی طرف اضافے کی وجہ سے معرفہ بن گئے ہیں۔ تو کس کو ہم پہلے لائیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آغا جان آپ اس کو لاؤ، جو بھی آپ چاہتے اس کو لاؤ۔ ہم کیا کہیں گے کہ جناب ہاں بالکل ایسا ہی ہے جس کو چاہیں، لیکن ہم علم اور جہل کا خیال رکھیں گے۔ یار یہ محمد یہ کون ہے؟ مسلمان کہے گا نبی ہونا، ہمارا نبی ہے۔ یا مثلا قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو پوچھا جائے گا کہ آپ کا نبی کون ہے؟ آپ کا نبی کون ہے؟ من نبیوں کا، من نبیوں کا۔ تو وہاں پر محمد بعد میں لایا جائے گا کیونکہ نبی کا معنی دونوں کے نزدیک واضح ہے۔ تو ہم کہیں گے نبینا محمد، نبی ہمارا جو ہے وہ محمد ہے۔ قیامت کے دن، یہ ایک مثال قیامت کے دن کی فٹ بیٹھے گی کیونکہ ہر امتی وہاں پر موجود ہوگا، اسی لیے ٹھیک ہے۔ یہاں پر گفتگو الحمدللہ آج کی حد تک روکتے ہیں، پھر سلسلہ گفتگو یہیں سے شروع ہوگا۔